السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا جس میں لکھا ہوا ہے جو سعد صاحب کاندھلوی سے بیعت نہ کرے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، یہ بنگلہ دیش سے ایک عالم دین کی زبانی ہے یہ بات، اور افسوس صد افسوس کہ انہوں نے ایک نیا فتویٰ جاری کر دیا ہے اور دین کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان عالم دین کا نام جو کہ بنگلہ دیش سے رہنے والے ہیں عبداللہ منصور قاسمی ہے۔ انہوں نے عربی میں ایک بیان جاری کیا ہے، وہ بیان ہم آپ حضرات کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اس بیان کو سننے کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں ایک دعائیہ جملہ ان لوگوں کے لیے لکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ راست عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے، آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں، جسے دین کی سمجھ بوجھ ہے، عقائد و اعمال سب کچھ جانتا ہے، یہ عالم کا حال ہے تو ایک جاہل کا حال کیا ہوگا۔ جو سعد صاحب سے بیعت نہ کرے اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ سعد صاحب سے بیعت نہ کرنے والا گویا کہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس طرح تو جمہوری اسلامی حکومت تو کیا خلافت اسلامیہ ہو تو غیر مسلموں کو بھی قتل نہیں کر سکتی۔ اسلام میں قتال کے بھی اصول و قوانین ہے۔ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ امارت کا دعویٰ کرے، بیعت نہ کرنے پر قتل کو جائز قرار دے، یہ تو کھلی دہشت گردی ہے۔ بنگلہ دیش کے عالم یہ بات کہہ رہے ہیں تو سعدانیوں کے عقیدے اور فقہ میں یہ مسئلہ شامل ہوگا کہ سعد صاحب سے بیعت نہ کرے تو اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، بنگلہ دیش میں 18 دسمبر 2024 عیسوی کی رات شب خون بھی اسی فقہ سعدانیہ کے تحت ہوا ہے۔ یہ بالکل کھلی دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سعدانیہ فرقہ دہشت گرد ہے۔ جماعت داعش کا بھی یہی خیال اور کھلا اعلان تھا۔ مملکت اسلامیہ قائم ہو چکی ہے۔ داعش کا امیر خلیفۃ المسلمین ہے، جو اس کی اطاعت نہ کرے کافر اور واجب القتل ہے۔ سامعین کرام، بنگلہ دیش میں یہ حالات ہیں تو بقیہ بر صغیر کے دیگر ممالک بھی چوکس و چوکنا ہو گئے ہوں گے۔ جو سعد صاحب سے بیعت نہ کرے اسے قتل کرنا جائز ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعد بھی مہدی ہیں۔ 3 سال پہلے بھی اس قسم کی بات کہی گئی تھی۔ ان سے بیعت کرنا واجب ہے، جو بیعت نہ کرے اس کا قتل جائز ہے۔ گویا مہدیت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہیں، ورنہ بنگلہ دیش کے عالم کی کیا مجال کہ اپنے بیان میں مسئلہ بیان کرے اور کتاب بھی چھپوا کر نیٹ پر وائرل کر دے۔ گویا امت کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے بنگلہ دیش کے عالم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سب دجالی ترکیبیں ہیں۔ علماء ہند و پاک بنگلہ دیش اور بر صغیر کی ذمہ داری ہے حالات کے ان شواہد کے بعد اس فتنے کے آغاز ہی پر خلا قمع نیست و نابود کر دے۔ ان باتوں کو مخالفت پر محمول کر کے نظر انداز نہ کرے۔ اکابر علماء کرام کے بیانات میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ مؤمنین اور منافقین کی چھٹنی شروع ہو چکی ہے۔ اس قسم کے فتنوں کو نہ روکا گیا، قدغن نہ لگائی گئی تو امت کا بہت بڑا طبقہ نفاق کا شکار ہو کر مؤمنین کی جماعت سے چھٹ جائے گا۔ اسی وقت ابھی فرض ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور آپ حضرات بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور دعائیہ جملہ لکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔